بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کا سب سے بڑا حملہ، اسرائیل میں تباہی یا مشرق وسطی کی نئی جنگ؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منظر ٹی وی کرنٹ افیئرز۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک بریکنگ نیوز نہیں بلکہ مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست، عسکری حکمت عملی اور عالمی طاقتوں کے مفادات سے جڑا ہوا ایک نہایت اہم معاملہ ہے۔ اگر ایران نے اسرائیل پر اپنی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے تو سوال صرف یہ نہیں کہ کتنے میزائل داغے گئے یا کتنی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں محدود جھڑپوں کی جگہ باقاعدہ ریاستی جنگ لینے والی ہے؟ ناظرین، گزشتہ 2 دہائیوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک خاموش جنگ جاری تھی جسے بین الاقوامی تعلقات کی زبان میں شیڈو وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کبھی سائبر حملے ہوئے، کبھی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، کبھی شام اور لبنان میں فضائی کارروائیاں ہوئیں اور کبھی پراکسی گروہوں کے ذریعے ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اگر اب دونوں ممالک براہ راست ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں تو یہ پورے خطے کی سیکیورٹی صورتحال میں ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایران اس حملے کے ذریعے صرف فوجی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا بلکہ وہ کئی سیاسی پیغامات بھی دینا چاہتا ہے۔ پہلا پیغام اسرائیل کو کہ اگر ایرانی مفادات یا قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ دوسرا پیغام امریکہ کو کہ ایران اب صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ جوابی کارروائی کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور تیسرا پیغام خطے کے ان ممالک کو جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں کہ مستقبل میں انہیں بھی بدلتے ہوئے سیکورٹی ماحول کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اسرائیل کی عسکری تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کسی بھی بڑے حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑتا۔ اسرائیلی دفاعی نظریہ یعنی دشمن کو خوف کے ذریعے روکنے پر مبنی ہے۔ اگر یہ تاثر قائم ہو جائے کہ اسرائیل بھرپور جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کی دفاعی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے۔ اس لیے امکان یہی ہے کہ اسرائیل صرف جوابی حملہ نہیں کرے گا بلکہ ایسی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا جس سے ایران کو مستقبل میں دوبارہ ایسا قدم اٹھانے سے روکا جا سکے۔ یہیں سے ایک اور خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر اسرائیل ایران کی حساس فوجی یا ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے تو پھر ایران کا رد عمل مزید شدید ہو سکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں محدود جنگ ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب امریکہ کا کردار دیکھتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا فوجی اور سفارتی اتحادی ہے۔ اگر اسرائیل کو غیر معمولی نقصان پہنچتا ہے تو واشنگٹن پر شدید دباؤ ہوگا کہ وہ اپنے اتحادی کی عملی مدد کرے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ بھی جانتا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتی ہے جس کے معاشی اور سیاسی نتائج نہایت سنگین ہوں گے۔ اس لیے ممکن ہے کہ امریکہ ایک طرف اسرائیل کو دفاعی تعاون فراہم کرے، دوسری طرف سفارتی ذرائع سے کشیدگی کم کرنے کی کوشش بھی جاری رکھے۔ ناظرین، اس بحران کا ایک اور پہلو عالمی معیشت ہے جس پر اکثر توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر خطے میں جنگ پھیلتی ہے اور جنگ کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا اثر صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایشیا، یورپ اور امریکہ تک مہنگائی، ٹرانسپورٹ، بجلی اور صنعتی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے دنیا کی بڑی طاقتیں اس تنازع کو صرف سیکورٹی نہیں بلکہ معاشی بحران کے زاویے سے بھی دیکھ رہی ہیں۔
ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے اس حملے کے ذریعے طاقت کا توازن تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر آنے والے مہینوں میں پورے خطے میں اسلحے کی دوڑ مزید تیز ہو سکتی ہے، دفاعی بجٹ بڑھ سکتے ہیں اور نئی عسکری صف بندیاں وجود میں آ سکتی ہیں۔ یہ تمام عوامل مشرق وسطیٰ کو پہلے سے زیادہ غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ تاہم ایک ذمہ دار تجزیہ کار کے طور پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ جنگ کے دوران سامنے آنے والے ہر دعوے کو فوری طور پر حقیقت نہ سمجھا جائے۔ کسی بھی حملے، جانی نقصان یا تباہی کے اعداد و شمار کی تصدیق آزاد اور معتبر ذرائع سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ جنگ میں اطلاعات بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کی صورتحال ہمیں ایک ایسے موڑ پر لے آئی ہے جہاں ایک غلط فیصلہ، ایک غلط اندازہ یا ایک غیر متوقع حملہ پورے خطے کو ایسی جنگ میں دھکیل سکتا ہے جس کے اثرات کئی برسوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ آج کس نے حملہ کیا، اصل سوال یہ ہے کہ کل کیا ہوگا۔ کیا سفارتکاری بندوق پر غالب آ سکے گی؟ کیا عالمی طاقتیں اس بحران کو روک سکیں گی؟ یا پھر مشرق وسطیٰ ایک نئی اور طویل جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں دنیا کی سیاست کا رخ متعین کریں گی۔ آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دنیا بھر کے اہم عالمی معاملات پر ایسے ہی مستند اور تجزیاتی پروگرام آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔